السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف کتاب۔ اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم تمیم انصاری کی مشہور کتاب ڈیسٹنی ڈسرپٹڈ کے دو بہت اہم ابواب پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، وہ ابواب جو تاریخ کے ایک بڑے نازک موڑ کا احاطہ کرتے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد ان حصوں کا جائزہ لینا ہے جنہیں مصنف نے جدیدیت کا بحران یعنی دی کرائسس آف ماڈرنٹی اور لہر کا رخ بدلنا یعنی دی ٹائیڈ ٹرنز کا عنوان دیا ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا دور ہے نا، جب مشرق وسطی خاص طور پر مصر ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہا تھا۔ جی ہاں، نظریاتی کشمکش کا دور تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ جمال عبد الناصر کی قیادت میں عرب دنیا نے سرد جنگ کے دباؤ، نو آبادیاتی نظام کے خاتمے اور پھر اسلام پسندی کے بڑھتے ہوئے اثر کا سامنا کیسے کیا۔ اور پھر ظاہر ہے 1967 کی جنگ، 6 روزہ جنگ، جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تو بنیادی سوال یہی ہے کہ یہ جو واقعات تھے، سوئز بحران، ناصر کی قیادت، پھر 67 کی جنگ، انہوں نے مشرق وسطی کے سیاسی نظریاتی منظر نامے کو کیسے بدلا؟ آئیے انصاری کی کتاب کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ یہ ایک طرح سے ایک نئی دنیا کا آغاز تھا۔ دنیا صاف طور پر 2 کیمپوں میں بٹ گئی تھی، امریکہ اور سوویت یونین۔ سرد جنگ۔ جی، سرد جنگ شروع ہو چکی تھی اور اس کا اثر ہر جگہ تھا۔ پرانی نوآبادیاتی طاقتیں جیسے برطانیہ، فرانس، وہ کمزور ہو رہی تھیں اور محکوم قوموں میں آزادی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ بالکل، ایشیا، افریقہ، ہر جگہ۔ اور مشرق وسطی تو بالکل اس تبدیلی کے مرکز میں تھا۔ جیسے مصر میں ہوا 1952 میں، جب وہ نوجوان فوجی افسروں نے، جن میں بعد میں ناصر نمایاں ہوئے، بادشاہت ختم کر دی۔ جی، ناصر ایک بہت کرشماتی شخصیت تھے، جلد ہی پوری عرب دنیا میں مقبول ہو گئے۔ ان کا ویژن تھا ایک ماڈرن، مضبوط، متحد عرب قوم کا۔ اور وہ مصر کو غیر ملکی اثر سے نکالنا چاہتے تھے۔ ہاں، اور خطے میں ایک لیڈر بننا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے پہلے امریکہ سے مدد مانگی، فوجی امداد، ہتھیار، تاکہ فوج کو جدید بنا سکیں۔ لیکن امریکہ نے ہچکچاہٹ دکھائی۔ وہیں سرد جنگ کا عنصر آ گیا۔ ناصر نے سوویت یونین کا رخ کیا اور چیکوسلوواکیہ کے ذریعے ہتھیاروں کا ایک بڑا سودا کر لیا۔ مغرب کے لیے تو یہ ایک جھٹکا ہوگا۔ یقیناً، اس سے مصر واضح طور پر دوسرے کیمپ کے قریب چلا گیا، اور یہیں سے وہ جدیدیت کا بحران والی بات سامنے آتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ناصر جیسے رہنما مغربی ماڈل سے متاثر تو تھے، جدید فوج، صنعت، قومی ریاست کا تصور، لیکن وہ مغربی تسلط کو رد بھی کر رہے تھے۔ وہ اپنا راستہ بنانا چاہتے تھے۔ جی، ایک خود مختار راستہ جو نہ پوری طرح مغربی ہو نہ روایتی۔ یہ ایک بہت آپ کہہ لیں نازک توازن تھا۔ اور اس توازن کی آزمائش پھر نہر سویز پر ہوئی۔ بالکل، نہر تھی تو مصر کی زمین پر، لیکن کنٹرول ایک اینگلو فرانسیسی کمپنی کا تھا، نو آبادیاتی دور کی نشانی۔ اور مصر کے لیے یہ صرف وقار کا مسئلہ نہیں تھا، معاشی طور پر بھی اہم تھی۔ بہت زیادہ۔ تو 1956 میں جب امریکہ اور برطانیہ نے اسوان ڈیم کے لیے پیسے دینے سے انکار کیا، ناصر نے ایک بہت ڈرامائی قدم اٹھایا۔ نہر کو قومی آنے کا اعلان؟ جی، ایک تقریر کے دوران اچانک اعلان کر دیا۔ اس سے عرب دنیا میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن یورپ میں، خاص کر برطانیہ اور فرانس میں، شدید غصہ تھا۔ ان کے لیے تو یہ ناقابل قبول تھا، تیل کی ترسیل کا اہم راستہ تھا۔ ہاں، تو انہوں نے سوچا کہ ناصر کو سبق سکھانا ہے، اور پھر انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ خفیہ منصوبہ بنایا کہ اسرائیل حملہ کرے گا اور یہ لوگ امن قائم کرنے آ جائیں گے۔ بالکل، منصوبہ یہی تھا کہ اسرائیل حملہ کرے، پھر برطانیہ اور فرانس مداخلت کریں، نہر پر قبضہ کریں اور شاید ناصر کو بھی ہٹا دیں۔ اور اکتوبر 1956 میں انہوں نے یہ کر بھی دیا۔ جی، اسرائیلی فوج سینائی میں داخل ہوئی، برطانوی اور فرانسیسی فوجوں نے پورٹ سعید پر بمباری کی، فوجی اتارے، لگ رہا تھا منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے۔ لیکن پھر امریکی صدر آئزن ہاور نے مداخلت کی۔ یہ تھوڑا حیران کن ہے۔ بہت حیران کن۔ امریکہ تو اتحادی تھا برطانیہ اور فرانس کا، لیکن آئزن ہاور سخت ناراض تھے۔ ایک تو وقت غلط تھا، سوویت یونین ہنگری میں کارروائی کر رہا تھا۔ تو مغرب کی اخلاقی پوزیشن خراب ہو رہی تھی۔ جی، دوسرا، امریکہ کو بتایا نہیں گیا تھا،
اور شاید سب سے اہم، آئزن ہاور کو ڈر تھا کہ اس سے عرب دنیا مزید سوویت یونین کی طرف جائے گی اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے دباؤ ڈالا؟ بہت سخت، برطانیہ پر اقتصادی پابندیوں کی دھمکی دی، پاؤنڈ کو کمزور کرنے کی، اور یہ کام کر گیا۔ برطانیہ فرانس کو پیچھے ہٹنا پڑا، اسرائیل کو بھی سینائی خالی کرنا پڑا۔ تو فوجی طور پر تو شاید مصر کو نقصان ہوا، لیکن سیاسی طور پر یہ ناصر کی بہت بڑی جیت تھی۔ بہت بڑی۔ وہ سامراجی طاقتوں کے سامنے ڈٹ گئے اور جیتے رہے۔ اس واقعے نے انہیں عرب دنیا کا ہیرو بنا دیا، سامراج مخالف مزاحمت کی علامت۔ یہ ناصر کے عروج کا نقطہ تھا۔ لیکن جیسا آپ نے پہلے کہا، یہ کامیابی ایک طرح سے دو دھاری تلوار بھی تھی۔ جی بالکل۔ ایک تو ان سے توقعات بہت بڑھ گئیں، انہیں نجات دہندہ سمجھا جانے لگا۔ دوسرا، اس کامیابی نے ان کے اندرونی مخالفین کو بھی آپ کہہ لیں چوکنا کر دیا۔ خاص طور پر اخوان المسلمون۔ جی، مصر کی سب سے پرانی منظم اسلامی تحریک۔ ان کا نظریہ ناصر کی سیکولر عرب قوم پرستی سے بالکل الگ تھا۔ وہ اسلامی ریاست چاہتے تھے۔ تعلقات تو شروع سے ہی خراب ہوں گے۔ کشیدہ تھے، اور سویز بحران کے فوراً بعد جب ناصر عروج پر تھے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اخوان کے ایک رکن نے کیا۔ حملہ ناکام رہا؟ ناکام رہا، لیکن اس نے ناصر کو اخوان کے خلاف کریک ڈاؤن کا موقع دے دیا۔ ہزاروں گرفتاریاں ہوئیں، تشدد ہوا، تنظیم پر پابندی لگ گئی۔ اور ان قیدیوں میں سید قطب بھی تھے؟ جی، سید قطب ایک ادیب، دانشور، جنہوں نے کچھ وقت امریکہ میں گزارا تھا، اور وہاں کا تجربہ ان کے لیے بہت منفی رہا۔ اچھا، کیا مطلب؟ قطب کو امریکی معاشرہ مادہ پرست لگا، روحانی طور پر کھوکھلا، جنسی بیراروی، نسل پرستی۔ انہوں نے اسے جدید جہالیت کہا۔ یعنی خدا سے دوری؟ جی، خدا کی حاکمیت سے انکار اور انسانی خواہشات کی پیروی۔ اور انصاری بتاتے ہیں کہ قطب کے نزدیک یہ جاہلیت صرف مغرب میں نہیں تھی، بلکہ مسلمان معاشروں میں بھی تھی، جہاں حکمران اسلامی قوانین کے بجائے مغربی سیکولر قوانین نافذ کر رہے تھے۔ تو مطلب ناصر کا مصر بھی ان کے نزدیک جاہلیت کا شکار تھا؟ بالکل۔ قطب کے نزدیک ناصر کا سیکولرزم اسلام سے دوری تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ نجات صرف حقیقی اسلام کی طرف واپسی اور اللہ کی حاکمیت قائم کرنے میں ہے۔ انہوں نے جیل میں وہ مشہور کتاب لکھی، معالم فی الطریق، یعنی مائل سٹونز، جس میں اسلامی انقلاب کا نقشہ تھا۔ جی، اور جہاد کی ضرورت پر زور تھا۔ یہ نظریات ناصر کے ویژن سے بالکل ٹکراتے تھے۔ ناصر جدیدیت، قومی اتحاد کی بات کر رہے تھے، قطب اسلامی ریاست اور مغربی اثرات کے خاتمے کی۔ ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا۔ اور ہوا۔ 1966 میں ناصر حکومت نے سید قطب کو بغاوت کے الزام میں پھانسی دے دی۔ اس کا فوری اثر تو شاید یہ ہوا ہو کہ اسلامی مزاحمت دب گئی، وقتی طور پر شاید، لیکن لمبے عرصے میں اس نے قطب کو شہید بنا دیا اور ان کے نظریات کو زیر زمین تحریکوں کے لیے اور پرکشش بنا دیا۔ انصاری کہتے ہیں کہ یہیں سے جدید اسلام پسندی کی بنیادی پرستی کی ایک اہم شاخ نکلی۔ تو ناصر اندرونی طور پر ان نظریات سے نمٹ رہے تھے، لیکن باہر بھی تو چیلنجز تھے۔ بہت تھے۔ عرب دنیا میں ان کی قیادت کو چیلنج مل رہا تھا۔ شام اور عراق میں باس پارٹی آ گئی تھی، وہ بھی عرب قوم پرست تھے، لیکن ان کا ماڈل الگ تھا۔ وہ ناصر کی مصری قیادت کو قبول نہیں کرتے تھے، رکاوٹیں تھیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کا مسئلہ تو تھا ہی۔ وہ تو مسلسل دباؤ تھا۔ اور پھر یمن کی جنگ۔ مصر نے وہاں فوج بھیجی تھی جمہوری قوتوں کی حمایت میں، لیکن وہ جنگ ایک دلدل بن گئی۔ مصر کے وسائل ضائع ہو رہے تھے، فوج کی کارکردگی پر سوال اٹھ رہے تھے۔ انصاری اسے ناصر کا ویتنام کہتے ہیں۔ تو ان سارے دباؤ کے تحت ناصر نے محسوس کیا کہ کچھ بڑا کرنا پڑے گا اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے۔ لگتا تو یہی ہے، شاید انہیں لگا کہ عرب دنیا کو دوبارہ اپنے پیچھے لانے کے لیے، یا شاید اسرائیل کے ساتھ ایک محدود محاذ آرائی سے مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اسی پس منظر میں پھر 1967 کے واقعات ہوئے۔ ناصر نے وہ اشتعال انگیز اقدامات کیے۔ جی، اقوام متحدہ کی فوج کو سینائی سے نکالا، اپنی فوجیں سرحد پر جمع کیں، اور سب سے بڑھ کر آبنائے تیران کو اسرائیلی جہازوں کے لیے بند کر دیا، جو اسرائیل کے لیے بحیرہ احمر کا واحد راستہ تھا۔ بالکل، اور اسرائیل نے اسے جنگ کا جواز کازوس بیلی سمجھا۔ کشیدگی بہت بڑھ گئی۔
ناصر کی طرف سے بڑے دعوے ہو رہے تھے، دھمکیاں دی جا رہی تھیں، عرب عوام میں جوش تو تھا لیکن شاید تیاری پوری نہیں تھی۔ اور اسرائیل نے پہل کر دی۔ جی 5 جون 1967 کی صبح اسرائیل نے اچانک مصر، اردن، شام کے ہوائی اڈوں پر حملہ کیا۔ پہلے چند گھنٹوں میں مصری فضائیہ تقریباً ختم۔ یہ تو فیصلہ کون تھا؟ بالکل، فضائی برتری کے بغیر عرب فوجیں بے بس تھیں۔ اگلے 6 دنوں میں جو ہوا وہ عرب تاریخ کی بدترین شکستوں میں سے ہے۔ اسرائیل نے سینائی، غزہ، مغربی کنارہ، یروشلم، گولان سب پر قبضہ کر لیا۔ جی 6 دن میں جنگ ختم، مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل گیا۔ یہ شکست صرف فوجی نہیں تھی، یہ تو ایک نفسیاتی دھچکا تھا۔ وہ عرب قوم پرستی جس کی علامت ناصر تھے، وہ زمین بوس ہو گئی۔ ناصر نے ٹی وی پر استعفیٰ دے دیا۔ لیکن عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ جی عوام نے استعفیٰ مسترد کر دیا، ناصر سے قیادت جاری رکھنے کو کہا۔ شاید وہ شکست کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے یا کوئی متبادل نہیں تھا۔ ناصر نے استعفیٰ واپس لے لیا، لیکن وہ پہلے والے ناصر نہیں رہے۔ وہ سحر ٹوٹ چکا تھا۔ 1970 میں پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ انصاری اس 6 روزہ جنگ کے 3 بڑے نتائج بتاتے ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا تو سب سے واضح تھا، سیکولر عرب قوم پرستی یعنی ناصرزم کا زوال۔ یہ خیال کہ عرب ریاستیں متحد ہو کر سیکولر طریقوں سے ترقی کر کے اسرائیل کو ہرا سکتی ہیں، یہ خواب ٹوٹ گیا۔ مایوسی پھیل گئی۔ تو اگر ناصرزم کمزور ہوا تو خلا کس نے پر کیا؟ یہ دوسرا نتیجہ؟ جی دوسرا نتیجہ، شام اور عراق جیسی ریاستوں میں زیادہ سخت گیر باز پارٹیوں کا مضبوط ہونا۔ انہوں نے شکست سے یہ سبق لیا کہ شاید مسئلہ سیکولرزم نہیں بلکہ کم سختی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے قوم پرستی، ریاستی کنٹرول میں ترقی اور خاص طور پر فوجی طاقت پر اور زیادہ زور دیا۔ جمہوریت، انسانی حقوق کی کوئی جگہ نہیں تھی، بس ریاستی طاقت اور مخالفت کو کچلنا۔ اسی ماحول میں پھر صدام حسین جیسے لیڈر ابھرے۔ ایک طرف ناصرزم کا زوال، دوسری طرف سخت گیر باسزم کا عروج، اور تیسرا نتیجہ جو شاید سب سے اہم تھا۔ تیسرا اور سب سے گہرا اثر رکھنے والا نتیجہ تھا اسلام پسند تحریکوں کے لیے میدان کا کھل جانا۔ جب سیکولر قوم پرستی ناکام ہوئی تو متبادل نظریات کو جگہ ملی۔ اسلام پسندوں نے کہا کہ شکست کی وجہ اسلام سے دوری ہے۔ بالکل، انہوں نے یہی دلیل دی کہ کامیابی صرف حقیقی اسلام کی طرف لوٹنے سے ملے گی۔ سید قطب جنہیں پھانسی ہوئی تھی، ان کے نظریات کو اب زیادہ پذیرائی ملی۔ کہ جدیدیت جاہلیت ہے، اسلامی انقلاب ضروری ہے، مغرب اخلاقی طور پر دیوالیہ ہے، یہ باتیں اب زیادہ پرکشش لگنے لگیں۔ اخوان جیسی تنظیموں کو نئی توانائی ملی اور ان سے بھی زیادہ شدت پسند گروہ نکلے جو جہاد کو ہی راستہ سمجھتے تھے۔ اس میں سعودی عرب کا بھی کردار تھا۔ ہاں، تیل کی دولت اور مقدس شہروں کی وجہ سے سعودی اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا۔ وہ وہابی اسلام کی سرپرستی کرتے تھے جو ایک قدامت پسندانہ تشریح ہے۔ انہوں نے دنیا بھر میں اپنے نظریات پھیلانے کے لیے وسائل استعمال کیے۔ یہ ناصر کے سیکولرزم کے بالکل الٹ تھا۔ تو جنگ نے اصل میں ان قوتوں کو مضبوط کیا جنہیں ناصر دبانا چاہتے تھے۔ بڑی ستم ظریفی ہے۔ بالکل، تاریخ کی ستم ظریفی۔ انصاری کا نقطہ یہی ہے کہ 1967 کی جنگ نے غیر ارادی طور پر ان اسلام پسند نظریات کے لیے راستہ کھولا جو بعد میں القاعدہ وغیرہ کی شکل میں سامنے آئے۔ انصاری صرف عرب دنیا پر اثرات نہیں دیکھتے، اسرائیل پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، فوجی فتح تو شاندار تھی اسرائیل کے لیے، لیکن طویل مدت میں مسائل پیدا ہوئے۔ مغربی کنارہ، غزہ، گولان پر قبضہ کر کے اسرائیل ایک قابض طاقت بن گیا۔ لاکھوں فلسطینی اب ان کے کنٹرول میں تھے، اور ان علاقوں کا انتظام، فلسطینی مزاحمت۔ بالکل، انتفاضہ، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات، اس نے اسرائیل کے وسائل، توانائی کو بہت متاثر کیا، اس کی اخلاقی ساخت کو بھی نقصان پہنچایا، اور یہ تنازع آج تک جاری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 6 روزہ جنگ نے، جس کا مقصد شاید کچھ اور تھا، عرب دنیا کو مزید تقسیم کیا، سیکولر قوم پرستی کو کمزور کیا، سخت گیر حکومتوں کو مضبوط کیا، اور سب سے بڑھ کر اسلام پسند تحریکوں کو نئی زندگی دی جس کے اثرات آج تک ہیں۔ جی، انصاری کے مطابق یہ امن کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، ایک ایسا موڑ جس نے مشرق وسطیٰ کی سمت ہی بدل دی۔
آج ہم نے تیمین انصاری کی کتاب کے حوالے سے جدیدیت کے بحران اور لہر کے رخ بدلنے کے ادوار کو دیکھا، ناصر کا عروج و زوال، سویز بحران اور 1967 کی جنگ کے گہرے اثرات۔ اور یہ کہ کیسے ایک نظریہ کمزور ہوا تو دوسرے نظریات نے جگہ بنا لی۔ جی، تو اختتام پر ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر انصاری بھی غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جی، اگر 1967 کی جنگ نہ ہوتی یا اس کا نتیجہ مختلف ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا سیکولر جدیدیت کا راستہ کھلا رہتا؟ کیا بنیاد پرست اسلام پسندی اس طرح ابھرتی؟ کیا آج کا مشرق وسطی مختلف ہوتا؟ تاریخ میں اگر مگر تو نہیں ہوتا، لیکن ایسے سوالات ہمیں حال کو سمجھنے میں مدد ضرور دیتے ہیں اور یہ یاد دلاتے ہیں کہ چند دن بھی صدیوں پر محیط اثرات چھوڑ سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل وائس آف کتاب کو لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔